سڈنی فائرنگ واقعہ، زخمی حملہ آور پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلین پولیس کا بتانا ہے کہ بونڈی بیچ فائرنگ کے زخمی حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 50 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلپائن کے صدارتی ترجمان کلیری کاسترو کا کہنا ہے کہ بونڈی حملہ آوروں کے فلپائن کے دورے کے دوران دہشت گرد ٹریننگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلپائن کو داعش کے تربیتی مرکز کے طور پر پیش کرنے کی رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں۔ فلپائن کو دہشت گردی کی تربیت کے لیے استعمال کیے جانے کے دعوے کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ فلپائن کے فوجی ترجمان کرنل فرانسل پیڈیلا نے کہا کہ 2024 کے آغاز سے اب تک بڑے انسدادی دہشت گردی آپریشن نہیں ہوئے۔ باغی گروہ منتشر ہیں اور ان کی کوئی قیادت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 3 روز قبل سڈنی کے بونڈی ساحل پر 2 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 15 افراد کو ہلاک کیا تھا، جبکہ حملے میں 40 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ حملہ کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا، جبکہ دوسرے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگا دی۔ طلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ نئی پالیسی کی عزت میں ان ممالک کے طلباء، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شام، جنوبی سوڈان، نائجیریا، مالی اور برکینا فاسو اور ایسے شہریوں کی امریکہ سفر پر پابندی عائد کی جا رہی ہے جن کی سفری دستاویزات فلسطینی اتھارٹی جاری کرتی ہے۔ جن ممالک کے شہریوں پر جزوی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں انگولا، اینٹیگوا، باربوڈا، بنین، آئیوری کوسٹ، ڈومینیکا، گبون، گیمبیا، ملاوی، موریٹانیا، نائجیر، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زامبیا اور زمبابوے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پہلے افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر جون میں پابندی لگائی تھی اور وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کی نیشنل گارڈ پر فائرنگ کے بعد تیسری دنیا کے تمام ممالک سے لوگوں کی نقل مکانی روکنے کا بیان دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے تازہ اقدام سے سفری پابندیوں کا شکار ممالک کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ انتظامیہ مزید 15 ممالک کے شہریوں پر پابندی لگا رہی ہے، جن میں زیادہ تر کا تعلق افریقہ کے ممالک سے ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ ایسے تمام غیر ملکیوں کو روکنا چاہتا ہے کہ جو اسے غیر محفوظ اور غیر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے قانونی شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کنگ ہم یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی بھی توثیق کر دی ہے۔ صدر زرداری کی جانب سے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں صدر مملکت نے دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے۔ جسٹس طارق جہانگیر ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت، ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج۔ جسٹس طارق جہانگیر ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی، جس کے مطابق ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کر دیا گیا۔ جسٹس طارق جہانگیر کی مبینہ جعلی ڈگری کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں جسٹس طارق جہانگیر کی جانب سے اس سلسلے میں 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیر کیس کی پیروی کریں گے، جبکہ ایڈوکیٹ عزیز بھنڈاری کے توسط سے آئینی عدالت میں ہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 دسمبر کے 2 رکنی بینچ کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے۔ آئینی عدالت میں دائر اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست قابل سماعت نہیں، میرے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ریٹ کو خارج کیا جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل ان فریقین کو بھی سنا گیا جو فریق ہی نہیں تھے۔ مجھے ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل سنا ہی نہیں گیا۔ شواہد ریکارڈ کیے بغیر LLB ڈگری کا معاملہ ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتی۔ جسٹس طارق جہانگیر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جواب جمع کرانے کے لیے 30 دن کا وقت دیا جائے اور سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے فیصلے تک کیس ملتوی کیا جائے۔
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की मुमकिना सूरत हाल पर NDMA का अलर्ट जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, गुजरावाला और शेखुपुरा में स्मोक में इजाफा मुतवक्की है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत KP के मुतादिद इलाकों और सिंध के बलाई इलाकों में भी धुंध में इजाफा मुतवक्की है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक स्मोक के बायस मुतादिद शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का भी इम्कान है। NDMA तर्जुमान ने मजीद बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बना रहा है। पाकिस्तानी कोपहमा समीना बेग का एक और तारीखी कारनामा। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग कुतुब जनूबी पहुंच गई। समीना बेग यूनियन ग्लेशियर से साउथ पोल पहुंची थी। इस हवाले से कोपहमा के भाई मिर्जा अली ने बताया कि समीना ने अपने सफर के लिए स्कीइंग का रूट अपनाया, जो चैलेंजिंग मरहला था। उन्होंने मजीद कहा कि समीना बेग ने साउथ पोल पहुंचने पर पाकिस्तान का परचम और कम्युनिटी का झंडा लहराया। समीना बेग की नजरें एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लीम मुकम्मल करने पर है। इस हदफ के लिए समीना बेग को अब सिर्फ कुतुब शुमाली पहुंचना है। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लीम मुकम्मल करने के लिए 7 सिम्ट्स के साथ साउथ और नॉर्थ पोल पहुंचना होता है। वाज़ेह रहे कि समीना बेग पहले ही 7 बड़े आज़मों की 7 बड़ी चोटियां सर करके 7 सिम्ट मुकम्मल कर चुकी हैं।